بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی ایک ایسے واقعے پر ہے جہاں نیکی کرنا جرم بن گیا۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی ایمانداری انسان کو ایسے راز تک لے جاتی ہے جہاں موت بھی قریب ہوتی ہے۔ میری آج کی کہانی اجمل کے نام۔ اپنی جگہ پر جم جاؤ اور ہاتھ سر سے اونچے کر لو۔ اگر ذرا سے بھی حرکت کی تو میرے ساتھیوں کے پاس موجود آتشفشاں آلات تمہارے جسم کو چھلنی کر دیں گے۔ یہ بھاری اور روبدار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھ میں موجود وہ بیگ خوف کے مارے لرز رہا تھا اور میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ میرے سامنے قانون کے محافظوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جن کی آنکھوں میں میرے لیے صرف شک اور غصہ تھا۔ میں چیخ چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ میں کوئی مجرم نہیں ہوں، میں تو صرف ایک مددگار ہوں، لیکن میری آواز میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ یہ سب کیسے ہوا اور میں اس جان لیوا صورتحال میں کیسے پھنس گیا، اس کو سمجھنے کے لیے مجھے وقت کے پہیے کو تھوڑا پیچھے گھمانا ہوگا۔ میرا نام اجمل ہے اور میں غربت کی اس چکی میں پسا ہوا نوجوان ہوں جہاں خواب دیکھنا بھی ایک جرم سمجھا جاتا ہے۔ میرے ابا ساری زندگی محنت مزدوری کرتے کرتے اب بڑھاپے اور بیماری کی دہلیز پر تھے، اور میرا بڑا بھائی جس کو گھر کا سہارا بننا تھا وہ دماغ کی ایک مہلک رسولی کا شکار ہو کر بسترے مرگ پر پڑا تھا۔ گھر کے حالات اتنے ابتر تھے کہ کبھی کبھی فاقوں تک نوبت آ جاتی تھی۔ اس دن بھی گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ میرا بھائی درد سے کراہ رہا تھا اور اس کی آواز میرے دل کو چیر رہی تھی۔ ابا نے کانپتے ہاتھوں سے میرے کاندھے کو تھاما اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، بیٹا اجمل، آج کچھ بھی کرو لیکن دوا کا انتظام کرو، ورنہ تیرا بھائی شاید آج کا سورج بھی نہ دیکھ پائے۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے ابا کے ہاتھ کو تھاما اور مضبوط لہجے میں کہا، ابا آپ فکر نہ کریں، میں آج خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا۔ میں گھر سے نکلا تو میرے پاس کرائے کے لیے بھی بمشکل سکے موجود تھے۔ میرے ہاتھ میں میری تعلیم کی اسناد کا پلندہ تھا اور دل میں امید کی ایک ٹمٹماتی ہوئی شمع روشن تھی۔ میں نے شہر کے ایک بڑے دفتر کا رخ کیا جہاں مجھے ملازمت کی امید دلائی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے بڑے صاحب کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت چاہی تو چوکیدار نے حقارت سے مجھے روکا اور کہا، اے لڑکے، کہاں گھسے جا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس ملنے کا پروانہ ہے؟ میں نے عاجزی سے کہا، بھائی مجھے صاحب نے خود بلایا ہے، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، مجھے اس ملازمت کی اشد ضرورت ہے۔ کافی منت سماجت کے بعد مجھے اندر جانے کی اجازت ملی۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں موجود صاحب کرسی پر براجمان تھے۔ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کڑوی آواز میں بولے، تو تم ہو اجمل؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جی جناب، میں ہی ہوں، آپ نے آج بلایا تھا۔ وہ طنزیہ ہنسے اور بولے، دیکھو اجمل، ہمارے ادارے میں قابلیت سے زیادہ دینے دلانے کی صلاحیت دیکھی جاتی ہے، کیا تم کچھ نذرانہ پیش کر سکتے ہو؟ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، جناب، میرے پاس تو اپنے بھائی کے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ میری قابلیت ہی میرا سب کچھ ہے۔ وہ غصے سے کھڑے ہو گئے اور چلا کر بولے، تو پھر دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہاں یتیم خانہ نہیں کھلا ہوا جو تم جیسے کنگالوں کو نوکری بانٹتے پھرے، نکلو ورنہ میں دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔ ان کے الفاظ میرے دل پر نشتر کی طرح لگے۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے نکلا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں مایوسی کا اندھیرا۔ میں سڑک پر بھی مقصد چلتا رہا کہ اب گھر جا کر ابا اور بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسی ادھیڑ بن میں ایک بڑی سواری کے اڈے پر پہنچ گیا جہاں لوگ دھکم پیل کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شہر کے دوسرے کونے میں ایک اور جگہ قسمت آزمائی کر لوں، شاید وہاں کوئی رحم کھا لے۔ میں ایک بڑی مسافر گاڑی میں سوار ہو گیا۔ رش بہت زیادہ تھا اور تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ میرے قریب ہی ایک نشست پر ایک خاتون بیٹھی تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو سیاہ چادر میں پوری طرح چھپا رکھا تھا۔ وہ بہت عجیب لگ رہی تھیں۔ ان کا جسم مسلسل کانپ رہا تھا جیسے وہ شدید خوف میں مبتلا ہوں۔ وہ بار بار گردن موڑ کر پیچھے دیکھتی اور پھر سہم کر دوبارہ سمٹ جاتی۔ ان کی گود میں ایک پرانا سا خاکی رنگ کا بیگ تھا جسے انہوں نے سینے سے بھینچ رکھا تھا۔ گاڑی چل رہی تھی اور ہچکولے کھا رہی تھی۔ اچانک وہ خاتون میری طرف متوجہ ہوئیں۔ ان کی آنکھیں چادر کے نقاب سے جھلک رہی تھیں جن میں بے پناہ وحشت تھی۔
انہوں نے دبی آواز میں مجھ سے کہا، بھائی کیا اگلا پڑاؤ آنے والا ہے؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہا، جی بہن، اگلا پڑاؤ بازار کا ہے، آپ کو وہیں اترنا ہے کیا؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گاڑی جیسے ہی رکی وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ ان کی گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنا وہ بیگ جسے انہوں نے جان سے زیادہ سنبھال رکھا تھا وہی نشست پر بھول گئیں۔ میں نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ خالی ہاتھ نیچے اتر گئی ہیں، میں نے فوراً وہ بیگ اٹھایا اور ان کو آواز دی، اے بی بی رکو، تمہارا سامان رہ گیا ہے۔ لیکن شور اتنا تھا کہ میری آواز ان تک نہیں پہنچی اور وہ ہجوم میں گم ہو گئی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ شاید اس بیگ میں ان کی کوئی قیمتی چیز ہو۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور گاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ میں دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگا تو وہ مجھے دور ایک گلی میں مڑتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے بیگ کو مضبوطی سے تھاما اور ان کے پیچھے بھاگا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، ایک تو میں پہلے ہی پریشان ہوں، اوپر سے یہ ذمہ داری بھی میرے سر آ پڑی ہے۔ میں ہامتا ہوا اس گلی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ خاتون ایک پرانی اور خستہ حال عمارت کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ میں نے اونچی آواز میں پکارا، بہن جی رکے، میں آپ کا بیگ دینے آیا ہوں۔ لیکن انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا، شاید انہیں لگا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ میں بھی ان کے پیچھے عمارت کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں اندر پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں ہر طرف قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار موجود تھے۔ بڑی بڑی گاڑیاں اور سائرن کی نیلی بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ خاتون تو کہیں نظر نہ آئیں، لیکن ان اہلکاروں کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ ایک بھاری بھرکم افسر میری طرف بڑھا اور گرجدار آواز میں بولا، وہیں رک جاؤ، کون ہو تم اور یہ بیگ تمہارے ہاتھ میں کیا کر رہا ہے؟ میں بری طرح گھبرا گیا۔ مجھے لگا کہ شاید میں کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں اور مجھ پر چوری کا الزام لگنے والا ہے۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا، جناب میں تو بس یہ بیگ واپس کرنے آیا ہوں، یہ ایک خاتون کا ہے۔ افسر نے میری بات کا یقین نہیں کیا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے فوراً اپنی بندوقیں میری طرف تان لیں۔ وہی لمحہ تھا جب میں نے سوچا کہ نیکی کرنا بھی جرم بن گیا ہے۔ اب میرے پاس اس بیگ کے علاوہ اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس بیگ کے اندر کیا راز چھپا ہے جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ بس مجھے اتنا معلوم تھا کہ سچائی کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے، مگر اس کا انجام ہمیشہ سکون کا باعث ہوتا ہے۔ آج کے اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پر چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ آ جائے اور حالات کتنے ہی خوفناک کیوں نہ ہوں، اسے سچائی اور ایمانداری کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سب سے بڑی مصیبت ہی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی سب سے بڑی مدد کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ افسر کے حکم پر جیسے ہی میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ سر سے مزید اونچے کیے تو مجھے لگا کہ میری زندگی کا یہ آخری منظر ہے۔ میرے سامنے کھڑے اس قداور افسر نے ایک جھٹکے سے میرے ہاتھ سے وہ بیگ چھین لیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں دھاڑا، سچ سچ بتاؤ، یہ بیگ تم نے کہاں سے چرایا ہے اور اس عمارت میں تمہارے داخل ہونے کا اصل مقصد کیا ہے؟ میں نے روحان سے لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی اور کہا، صاحب میرا یقین کریں، میں کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہوں، میں تو صرف ایک ایماندار شہری ہونے کا فرض نبھا رہا ہوں۔ یہ بیگ اس خاتون کا ہے جو ابھی بس سے اتری تھی، میں بس ان کی امانت ان تک پہنچانے آیا ہوں۔ افسر نے میری بات سن کر ایک طنزیہ کہکا لگایا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھو اس کی چالاکی کو، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور اب کہانی بنا رہا ہے۔ ابھی اس کی تلاشی لو اور دیکھو اس کے پاس کوئی چھپا ہوا ہتھیار تو نہیں ہے۔ دو سپاہی تیزی سے آگے بڑھے اور مجھے دبوچ لیا۔ وہ میرے کپڑوں کی تلاشی لینے لگے۔ میری جیب سے سوائے بس کے ٹکٹ کے اور چند سکوں کے کچھ نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر افسر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے میرے سامنے ہی اس بیگ کی زپ کھولی تو اس میں سے سوائے ایک پرانی تصویر اور ایک چھوٹے سے کارڈ کے کچھ نہ برآمد ہوا۔ افسر نے غصے سے وہ تصویر اور کارڈ باہر نکال کر زمین پر پھینک دیا اور میری گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تم ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو؟ اتنے بڑے خطرے کے بیچ تم صرف اس ردی کے ٹکڑے کو واپس کرنے کے لیے جان کی بازی لگا کر اندر آئے۔ بتاؤ اصل بات کیا ہے، ورنہ میں تمہاری زبان کھلوانا جانتا ہوں۔ میں شدت خوف سے کانپ رہا تھا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔
میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، صاحب خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ اور بیمار بھائی کی قسم، مجھے نہیں معلوم اس میں کیا ہے، میں تو بس انسانیت کے ناطے یہ واپس کرنے آیا تھا۔ ابھی یہ بحث جاری ہی تھی کہ اچانک کمرے کے کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھی وہی خاتون جو اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چیخ کر بولی، رک جاؤ، اسے مت مارو، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ افسر نے چونک کر اس عورت کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، محترمہ کیا آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ وہ عورت تیزی سے آگے بڑھی اور زمین پر گرے ہوئے اس کارڈ اور تصویر کو دیوانہ وار اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں اسے نہیں جانتی، لیکن یہ جو کچھ لایا ہے یہ میری زندگی اور شاید آپ سب کی زندگی کا سب سے اہم سرمایہ ہے۔ افسر نے الجھن زدہ ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ کیسی امانت؟ یہ تو محض ایک پرانی تصویر ہے۔ اس عورت نے تصویر کو افسر کے سامنے کیا اور پلٹ کر اس کی پشت دکھائی، جہاں نیلی رنگ کی روشنائی سے کچھ عجیب و غریب ہندسے اور لکیریں بنی ہوئی تھیں جو بظاہر بے معنی لگ رہی تھیں۔ اس عورت نے رازدارانہ انداز میں کہا، انسپکٹر یہ کوئی عام تصویر نہیں ہے، یہ میرے شوہر کی تصویر ہے جو اس شہر کے سب سے بڑے مجرموں کے گروہ کا سرغنہ ہے، اور اس تصویر کے پیچھے وہ خفیہ کوڈ لکھا ہے جس کی تلاش میں آپ اور آپ کا پورا محکمہ پچھلے 2 ماہ سے خاک چھان رہا ہے۔ یہ سنتے ہی افسر کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے جلدی سے وہ تصویر اس عورت کے ہاتھ سے لی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہاں موجود تمام اہلکار دم سادے کھڑے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس معمولی سے نظر آنے والا لڑکا اور ایک بھولا ہوا بیگ اتنے بڑے راز کا امین ہو سکتا ہے۔ افسر نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ حیرت اور ستائش تھی۔ اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ مجھے چھوڑ دیں۔ اس نے دھیمی لیکن پرجوش آواز میں اپنے ماتحت سے کہا، جلدی سے کوڈ بریکر کو بلاؤ اور ہیڈ کوارٹر خبر کرو کہ ہمیں وہ چابی مل گئی ہے جسے ہم تباہی کا راستہ روک سکتے ہیں۔ میں ابھی بھی اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا مزید ڈر جاؤں، کیونکہ حالات نے ایسی پلٹی کھائی تھی کہ مجرم سمجھے جانے والا اب ہیرو بننے جا رہا تھا، لیکن مجھے اپنے گھر والوں کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر مجھے یہاں زیادہ دیر ہو گئی تو میرے بھائی کی دوا کا کیا بنے گا۔ افسر میرے قریب آیا اور اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، نوجوان تم نے انجانے میں اس ملک کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ اگر یہ تصویر غلط ہاتھوں میں لگ جاتی تو آج رات شہر میں خون کی ہولی کھیلی جاتی۔ تم نہیں جانتے کہ تم کیا لے کر آئے ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، صاحب تو کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ افسر نے مسکرا کر کہا، ابھی نہیں اجمل صاحب، اب تو آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کو اس بہادری کا صلہ ملے گا۔ لیکن تبھی باہر سے ایک زوردار دھماکے جیسی آواز آئی اور امانت کی بتیاں گل ہو گئیں۔ اندھیرے میں افراتفری مچ گئی اور کسی نے چلا کر کہا، حملہ ہو گیا ہے، سنبھل جاؤ، دشمن شاید اسی طاق میں تھا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مشکل ترین حالات سے بھی نکال کر عزت کے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے، اور بظاہر معمولی نظر آنے والی نیکی بھی بعض اوقات بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اندھیرے میں گونجنے والی اس زوردار آواز نے میرے حواس باختہ کر دیے تھے۔ ابھی میں کچھ سمجھ پاتا کہ کسی نے مجھے زور سے بازو سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور میرے کان میں چیخا، نیچے لیٹ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ یہ اسی افسر کی آواز تھی جو کچھ لمحے پہلے مجھے عزت دینے کی بات کر رہا تھا۔ چاروں طرف سے شیشے ٹوٹنے اور بھاری قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جس سے امانت پر موت کا رقص جاری ہو۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں گھر جانا چاہتا ہوں، میرے بھائی کو میری ضرورت ہے۔ افسر نے اندھیرے میں ہی میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور سختی سے بولا، خاموش رہو، یہ وہی گروہ ہے جو اس تصویر کو حاصل کرنے آیا ہے۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی جگہ سے ہلنا بھی مت۔ تبھی ایک اور بھاری آواز گونجی جو یقیناً حملہ آوروں میں سے کسی کی تھی، اس عورت کو ڈھونڈو اور وہ تصویر چھینو، کوئی بھی زندہ نہ بچنے پائے۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ حملہ آور اسے سن لیں گے۔
میں زمین پر رینگتا ہوا اس میز کے نیچے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں وہ تصویر گری تھی۔ اچانک میرے ہاتھ کو ایک ٹھنڈی اور کانپتی ہوئی ہتھیلی نے چھوا۔ یہ وہی عورت تھی جو خوف سے ادھمری ہو رہی تھی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، خدا کے لیے اس تصویر کو بچا لو، یہ میرے شوہر کے وہ راز ہیں جو کئی ماؤں کی گود اجڑنے سے بچا سکتے ہیں۔ میں کشمکش میں تھا کہ اپنی جان بچاؤں یا اس کاغذ کے ٹکڑے کی حفاظت کروں جس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی، لیکن پھر میرے ذہن میں میرے بیمار بھائی کا چہرہ لہرا گیا جو شاید اسی امید پر زندہ تھا کہ میں دوا لے کر آؤں گا۔ اگر میں آج بزدلی دکھاتا تو شاید میں گھر پہنچ بھی جاتا، لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہتا۔ تبھی کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور کچھ سایہ دار لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں خطرناک ہتھیار تھے جو اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ افسر نے اپنی پوزیشن سنبھالی اور چلا کر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جوابی کارروائی کرو۔ اب کمرے میں ہر طرف شور اور دھوئیں کا راج تھا۔ میں نے ہمت کر کے وہ تصویر اور کارڈ اپنی جیب میں چھپا لیا اور اس عورت کو میز کے پیچھے دھکیل دیا تاکہ وہ ان کی نظروں سے اوجھل رہے۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور لوگوں کی چیخوں کے درمیان مجھے موت بہت قریب محسوس ہو رہی تھی، لیکن عجیب بات تھی کہ اس خوف کے عالم میں بھی مجھے اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ سچائی کا ساتھ دینے کی طاقت تھی۔ کچھ ہی دیر میں محافظوں کی مزید نفری کی آمد کا شور سنائی دیا، جس کی وجہ سے حملہ آوروں کو پسپا ہونا پڑا، اور وہ یہ دھمکی دیتے ہوئے بھاگ نکلے کہ ہم یہ راز لے کر رہیں گے۔ جب ہنگامی روشنی کا انتظام ہوا تو افسر میرے پاس آیا۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، تم نے کمال کر دیا لڑکے، تم نے اپنی جان پر کھیل کر اس ثبوت کو بچایا ہے۔ اب یہ لڑائی صرف قانون کی نہیں، تمہاری بھی بن چکی ہے۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، لیکن صاحب میرا بھائی مر رہا ہے، مجھے جانے دیں۔ افسر نے سنجیدگی سے کہا، اب تم باہر اکیلے نہیں جا سکتے، وہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ اب تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور تمہارے بھائی کا علاج بھی اب سرکار کروائے گی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذاتی معاملات اور پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے غیبی مدد بھیج دیتا ہے اور اس کے کمزور کندھوں پر بڑی ذمہ داری اٹھانے کے قابل بنا دیتا ہے۔ جلدی کرو میرے ساتھیوں، فوراً ایک گاڑی اس نوجوان کے گھر بھیجو اور اس کے بیمار بھائی اور بوڑھے والدین کو شہر کے سب سے بڑے سرکاری شفا خانے میں منتقل کر دو۔ خبردار، ان کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ افسر نے اپنے آلے پر یہ احکامات جاری کیے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک میں موت کے سائے میں کھڑا تھا، اور اب میرے گھر والوں کو وہ سہولتیں ملنے جا رہی تھیں جن کا میں خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے افسر کی طرف شکر گزاری والی نظروں سے دیکھا، جس نے اپنے زخمی بازو پر پٹی باندھتے ہوئے مجھے تسلی دی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم سخت پہرے میں عمارت سے باہر نکلے۔ باہر قانون کے محافظوں کی گاڑیوں کی ایک طویل قافلہ موجود تھا۔ مجھے اور اس خاتون کو ایک مضبوط لوہے کی گاڑی میں بٹھایا گیا جس کے شیشے کالے تھے تاکہ باہر سے کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ میرے محلے والے جب میرے گھر سرکاری گاڑیوں کو دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے، لیکن اس وقت بھائی کی زندگی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی اور خطرے کے ہوٹر کی آوازیں رات کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ اس خاتون نے پورے راستے ایک لفظ نہیں کہا، وہ بس خلا میں گھورتی رہی۔ شاید اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا یا پھر اپنے انجام کا ڈر تھا۔ خیر، ہم شفا خانے پہنچے جہاں مسیحاؤں کی ٹیم پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ میرے بھائی کو فوراً انتہائی نگہداشت کے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھا جو حیرانی اور پریشانی کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ اماں مجھے دیکھتے ہی گلے لگ کر رونے لگی اور پوچھنے لگی، بیٹا یہ سب کیا ہے؟ قانون والے ہمارے گھر کیوں آئے تھے؟ میں نے ان کے آنسو پونچھے اور جھوٹ بولا کہ مجھے ایک بہت بڑی سرکاری نوکری مل گئی ہے اور یہ سب سرکار کی طرف سے ہمارے لیے ہے۔ میں انہیں سچ بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی افسر میرے پاس آیا اور مجھے ایک طرف لے جا کر بولا، اجمل، تمہارے بھائی کا علاج شروع ہو چکا ہے اور بہترین ماہرین اس کی نگرانی کر رہے ہیں، لیکن اب اصل کام باقی ہے۔ اس تصویر کے پیچھے لکھے ہوئے وقت کے مطابق وہ ڈاکو آج رات ہی شہر کے مرکزی بینک پر دھاوا بولنے والے ہیں، اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔
ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ تم نے ان حملہ آوروں میں سے ایک کا چہرہ قریب سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا تھا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ تو ایک نئی جنگ کا آغاز تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، صاحب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ افسر نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ وہ تمہیں پہچان چکے ہیں اور اب تم کھلی فضا میں محفوظ نہیں ہو، اور ویسے بھی وہ کوڈ آدھا ہے، باقی کا آدھا حصہ بینک کے اندر ہی کسی غدار کے پاس ہے جسے پہچاننا ضروری ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا دروازہ کھولتا ہے تو وہ اسباب بھی ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات ایک بڑی آزمائش ہی دراصل ایک بڑی آسانی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ جلدی کرو نوجوان، اب جذبات میں بہنے کا وقت نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھو ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ افسر کی گرجدار آواز نے مجھے میرے خیالات کی دنیا سے کھینچ کر حقیقت کی سنگلاخ زمین پر لا کھڑا کیا۔ میں نے حسرت بھری نگاہوں سے شفا خانے کے اس بند دروازے کو دیکھا جس کے پیچھے میرے بوڑھے والدین اور زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا میرا بھائی موجود تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہیں چوکھٹ پر بیٹھ جاؤں اور اپنے بھائی کے ہوش میں آنے کا انتظار کروں، لیکن میرے کندھے پر افسر کا بھاری ہاتھ مجھے احساس دلا رہا تھا کہ اب میری زندگی صرف میری نہیں رہی بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بن چکی ہے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور دل پر پتھر رکھ کر اس آہنی گاڑی میں سوار ہو گیا جس کا رخ شہر کے مرکزی خزانے کی عمارت کی طرف تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی افسر نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ گاڑی کو ہوا کے دوش پر اڑاتا ہوا لے جائے۔ اندر کا ماحول انتہائی تناؤ کا شکار تھا۔ وہ پرستار خاتون بھی ہمارے ساتھ موجود تھی جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ افسر نے اس خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اب بتاؤ کہ اس تصویر کے پیچھے لکھے ادھورے پیغام کا باقی حصہ کس کے پاس ہے، اور بینک کے اندر وہ کون سا غدار ہے جو تمہارے شوہر کے گروہ کا مددگار ہے؟ اس عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں انکشاف کیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس بینک کا بڑا منتظم ہے جو بظاہر ایک شریف انسان ہے لیکن اندر سے لالچ کا پجاری ہے۔ اسی کے پاس وہ دوسری چابی ہے جو اس تصویر والے کوڈ کے ساتھ مل کر تجوری کا وہ خفیہ دروازہ کھولے گی جہاں کروڑوں روپے کا سونا اور نقدی رکھی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا کہ جن لوگوں کے پاس دولت کے انبار ہیں وہ بھی مزید کی ہوس میں اتنے بڑے جرائم میں شریک ہو جاتے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو 2 وقت کی روٹی اور دوا کے لیے ترستے ہیں۔ گاڑی شہر کے سنسان سڑکوں کو رونتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی خوفناک خواب کا حصہ ہوں جہاں ہر موڑ پر موت میرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہم اس عالیشان عمارت کے سامنے پہنچ گئے جو رات کے اندھیرے میں ایک دیو ہیکل بلا کی طرح کھڑی تھی۔ وہاں خاموشی کا راج تھا، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ افسر نے اشارے سے اپنے سپاہیوں کو عمارت کا گھیراؤ کرنے کا حکم دیا اور مجھے اور اس خاتون کو اپنے حصار میں لے کر پچھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ ہم دبے پاؤں اندر داخل ہوئے جہاں گھپ اندھیرا تھا۔ صرف باہر سے آنے والی اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی فرش پر سائے بنا رہی تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ اس کی آواز سنائی دے جائے گی۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل پر منتظم کے کمرے کی طرف بڑھے۔ افسر نے پستول تان لیا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ وہ منتظم اپنی کرسی پر بیٹھا پسینے میں شرابور تھا اور اس کے سامنے میز پر ایک جدید مواصلاتی آلہ رکھا تھا جس کی بتی جل بجھ رہی تھی جیسے وہ کسی سے رابطے میں ہو۔ ہمیں دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے وہ آلہ گر گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا۔ افسر نے آگے بڑھ کر اس کے گریبان سے پکڑا اور دھاڑا، غدار کوٹ کا باقی حصہ کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ منتظم کچھ بولتا، عمارت کے مرکزی ہال میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جسے پوری عمارت لرز اٹھی اور خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ افسر نے مجھے اور اس عورت کو ایک کونے میں چھپنے کا اشارہ کیا اور خود منتظم کو ڈھال بنا کر کھڑا ہو گیا۔ نیچے سے بھاری قدموں کی آوازیں اور نامانوس زبان میں دی جانے والی ہدایات صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ڈاکو آ چکے تھے اور وہ توقع سے زیادہ بڑی تعداد میں تھے۔ افسر نے میری طرف دیکھا اور سرگوشی میں کہا، اجمل، یہ آخری موقع ہے، اس منتظم کی جیب سے وہ چابی نکالو، کیونکہ اگر وہ چابی ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گئی تو وہ تجوری کھول کر تباہی مچا دیں گے۔ میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر زمین پر رینگتے ہوئے اس منتظم کی طرف بڑھنا شروع کیا جو خوف سے نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔
میرا ہاتھ اس کی جیب تک پہنچا ہی تھا کہ کمرے کے دروازے پر ایک لمبا سایہ نمودار ہوا، جس کے ہاتھ میں خطرناک ہتھیار تھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا اور اس کی آنکھوں میں خون خوار چمک ابھرے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے شفا خانے میں حملہ کیا تھا۔ میری سانسیں رک گئیں اور مجھے لگا کہ اب میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن اسی لمحے میں نے اپنے بھائی کا مسکراتا ہوا چہرہ اپنے تصور میں دیکھا اور ایک عجیب سی جرت میرے اندر بیدار ہوئی۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے منتظم کی جیب سے وہ مقناطیسی کارڈ نما چابی نکالی اور قریبی میز کے نیچے لڑک گیا۔ اسی لمحے گولی چلنے کی آواز آئی اور وہ گولی اسی جگہ لگی جہاں میں ایک سیکنڈ پہلے موجود تھا۔ اب کمرے میں موت کا رقص شروع ہونے والا تھا اور میں اس کھیل کا سب سے اہم مہرہ بن چکا تھا، جس کے ہاتھ میں جیت اور ہار کی چابی تھی۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کے ارادے اور نیت میں ہوتی ہے، اور جب انسان اپنے پیاروں اور سچائی کی خاطر خطرہ مول لیتا ہے تو کمزور سے کمزور شخص بھی ایسے کارنامے سر انجام دے جاتا ہے جو طاقتور لوگوں کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتے۔ اوئے چوہے، باہر نکل آؤ، ورنہ میں اس پورے کمرے کو بارود سے اڑا دوں گا اور تمہارے چیتھڑے بھی نہیں ملیں گے۔ اس خونخوار ڈاکو کی آواز کمرے میں گونجی تو میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں میز کے نیچے چھپا ہوا تھا اور میرے ہاتھ میں وہ مقناطیسی چابی تھی جو پسینے سے گیلی ہو چکی تھی۔ افسر نے اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی تھی اور ایک ستون کی آڑ لے کر اس ڈاکو پر گولی چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہتھیار خالی ہو چکا تھا، جس پر اس ڈاکو نے ایک بھیانک کہکا لگایا اور بولا، کیا ہوا قانون کے رکھوالے، تمہاری گولیاں ختم ہو گئیں، اب تم سب میرے رحم و کرم پر ہو۔ یہ کہتے ہی اس نے اس عورت کو جو کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور اپنی بندوق کی نالی اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔ وہ عورت درد سے چیخ اٹھی اور میری طرف دیکھ کر بولی، خدا کے لیے باہر مت آنا، یہ تمہیں مار دے گا۔ لیکن اس ڈاکو نے چلا کر کہا، اگر تم اگلے 3 سیکنڈ میں وہ چابی لے کر باہر نہ آئے تو میں اس عورت کا بھیجا اڑا دوں گا جو اپنے ہی شوہر سے غداری کر رہی ہے۔ میرے پاس سوچنے کا وقت بہت کم تھا۔ ایک طرف وہ چابی تھی جو قوم کی امانت تھی اور دوسری طرف اس بے بس عورت کی جان تھی جس نے مجھے بچایا تھا۔ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ٹانگوں کے ساتھ میز کے نیچے سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور بلند آواز میں کہا، رک جاؤ، اسے مت مارو، چابی میرے پاس ہے۔ افسر نے مجھے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور درد بھری آواز میں کہا، اجمل، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ دھوکے باز ہے۔ لیکن میں نے افسر کی بات انسنی کر دی اور آہستہ آہستہ اس ڈاکو کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈاکو کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، لاؤ وہ چابی میرے حوالے کرو۔ میں ابھی اس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک وہ نیم بے ہوش منتظم جو فرش پر پڑا تھا بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور اس نے پیچھے سے میری ٹانگوں کو جکڑ لیا۔ میں توازن برقرار نہ رکھ سکا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا اور وہ چابی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ منتظم جب تک بے ہوش ہونے کا ناٹک کر رہا تھا دراصل اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مکاری سے ہنسا اور ڈاکو سے بولا، دیکھو، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب مجھے میرا حصہ ملنا چاہیے۔ یہ دیکھ کر افسر غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے خالی بندوق ہی اس منتظم کی طرف اچھال دی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکو نے آگے بڑھ کر وہ چابی اٹھا لی اور فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، بہت خوب، اب خزانے کا دروازہ کھلے گا، لیکن اس سے پہلے تم سب کو مرنا ہوگا۔ اس نے اپنی بندوق کا رخ میری طرف کر لیا۔ مجھے موت اپنے سامنے کھڑی نظر آنے لگی، لیکن اسی لمحے کمرے میں موجود مواصلاتی آلے پر ایک بھاری اور روبدار آواز گونجی، رک جاؤ، اسے گولی مت مارنا، میں خود اوپر آ رہا ہوں، مجھے اس لڑکے سے ملنا ہے جس نے میرے پورے گروہ کو تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے۔ یہ آواز سن کر اس عورت کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، سکندر۔ یہ اس کے شوہر اور اس گروہ کے سرغنہ کی آواز تھی جب اس عمارت میں داخل ہو چکا تھا اور ہم چاروں طرف سے موت کے گھیرے میں تھے۔ دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک عداور شخص سوٹ پہنے ہوئے اندر داخل ہوا جس کے پیچھے مسلح افراد کی فوج تھی۔ اس نے خود اندر آتے ہی سب سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھا، پھر اس منتظم کو، اور آخر میں اس کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی صفاقی تھی
اس نے تالی بجاتے ہوئے کہا، واہ کیا ڈرامہ ہے، ایک معمولی مزدور کا لڑکا میرے منصوبے کے آڑے آئے گا، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب کمرے میں موجود ہوا بھی باری محسوس ہو رہی تھی اور مجھے لگا کہ اب ہمارا بچنا ناممکن ہے، کیونکہ چابی بھی ان کے پاس تھی اور طاقت بھی۔ لیکن میں نے افسر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ابھی بھی ہار نہ ماننے کا عزم تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے اپنے ہی درمیان چھپے ہوئے غدار دشمن سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں، اور منافقت کا وار ہمیشہ سامنے کے وار سے زیادہ مہلک ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے اور پہچان کرنے والی نظر رکھنی چاہیے۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم مجھ سے بچ نکلو گی اور اس 2 کوڑھی کے لڑکے کے ساتھ مل کر میری سلطنت گرا دو گی؟ سکندر کی یہ سرد اور زہریلی آواز کمرے میں گونجی تو اس کی بیوی کے پیروں سے جان نکل گئی۔ وہ لرزتے ہوئے پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ اس کے چہرے پر موت کی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر نے ایک نظر اس غدار منتظم پر ڈالی جو ابھی تک زمین پر بیٹھا اپنی وفاداری کا صلہ مانگ رہا تھا، اور دانت نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ سرکار، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب مجھے میرا انعام دے۔ سکندر کے ہونٹوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا چاندی کا آلہ نکالا اور بڑے اطمینان سے بولا، ہاں تمہیں انعام ضرور ملے گا۔ جو بھی مجھ سے غداری کرتا ہے یا میرے لیے کام کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک مدھم سی آواز آئی اور وہ منتظم اپنی پیشانی پکڑ کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اور افسر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ انسان کتنا بے رحم ہے جو اپنے ہی محسن کو مار سکتا ہے۔ سکندر نے وہ مقناطیسی چابی اپنی انگلیوں میں گھمائی اور میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، لڑکے تم بہت بہادر ہو لیکن بے وقوف بھی ہو۔ تم نے چابی تو گنوا دی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس چابی سے صرف تالا کھلے گا، مگر خزانے کا خفیہ کوڈ اسی تصویر کے پیچھے لکھا ہے جو ابھی تک تمہاری جیب میں ہے۔ لاؤ وہ تصویر میرے حوالے کر دو، ورنہ میں اس افسر اور میری بیوی کے جسم میں اتنے سوراخ کر دوں گا کہ گنے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر میرا دماغ تیزی سے چلا۔ مجھے احساس ہوا کہ بیوی بازی میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ چابی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اور کوڈ کے بغیر چابی بیکار تھی۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ تصویر باہر نکال لی، لیکن اسے سکندر کو دینے کی بجائے میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پکڑ لیا جسے میں اسے پھاڑنے والا ہوں، اور پوری طاقت سے چیخا، خبردار، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اس تصویر کے پرزے پرزے کر دوں گا اور تمہارا ساری زندگی کی محنت مٹی میں مل جائے گی۔ سکندر جو بہت اعتماد سے آگے بڑھ رہا تھا ایک دم رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور دانت پیستے ہوئے بولا، لڑکے یہ غلطی مت کرنا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس ساکھ سے کھیل رہے ہو۔ میں نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ کوٹ تمہیں ملے تو پہلے اپنے آدمیوں کو باہر نکالو اور ہمیں یہاں سے جانے کا راستہ دو۔ کمرے میں اب موت کا سناٹا تھا۔ افسر نے حیرت اور ستائش سے میری طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں موت کے منہ میں کھڑا ہو کر بھی سودے بازی کر رہا ہوں۔ سکندر کا سانس پھول رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر تصویر پھٹ گئی تو وہ کبھی بھی خزانے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنا ہتھیار نیچے کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے چالاکی کی تو میں تمہارے پورے خاندان کو ختم کر دوں گا۔ ابھی ہم اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک عمارت کے نیچے سے پولیس کے سائرن کی بے تحاشا آوازیں آنے لگی۔ شاید افسر نے چھپ کر کوئی سگنل بھیج دیا تھا یا پھر کوئی اور معجزہ ہو گیا تھا۔ سکندر بوکھلا گیا اور اس نے غصے سے میری طرف لپکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے تصویر کو پھاڑنے کے لیے انگلیاں سخت کر لیں۔ اسی قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی عقل اور حاضر دماغی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی شکست دے سکتی ہے، اور جب انسان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ ظالم کو بھی اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اگر تم نے اس کاغذ کے پرزے کیے تو میں اس عورت کی لاش کے بھی اتنے ہی ٹکڑے کر دوں گا، اور یاد رکھنا باہر کھڑی تمہاری پولیس مجھے روکنے سے پہلے اس بے گناہ کی جان جاتے ہوئے دیکھے گی۔ سکندر کی یہ دھمکی سن کر میرے ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گئے۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیوی کو بالوں سے جکڑ لیا اور اس کی گردن پر ایک تیز دھار خنجر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی اور باہر سے پولیس کے قدموں کی آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔
میرے ذہن میں ایک شدید جنگ جاری تھی کہ ایک طرف ملک کا خزانہ تھا اور دوسری طرف ایک انسانی جان تھی۔ میں نے اس عورت کی آنکھوں میں دیکھا جہاں زندگی کی بھیک مانگتی ہوئی ویرانی تھی۔ مجھے فوراً اپنے بیمار بھائی کا خیال آیا کہ اگر کوئی اس کی گردن پر خنجر رکھتا تو میں کیا کرتا۔ میرا ضمیر چیخ اٹھا کہ کسی کی جان بچانا دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ افسر نے مجھے منع کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں تصویر دینے کو تیار ہوں، بس اسے چھوڑ دو۔ سکندر کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے خنجر کا دباؤ کم کیا اور اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ تصویر اس کی طرف بڑھا دی جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ تصویر ہاتھ لگتے ہی سکندر نے ایک زوردار دھکا دے کر اپنی بیوی کو میری طرف پھینکا اور بجلی کسی تیزی سے اس دیوار کی طرف لپکا جہاں کتابوں کی الماری کے پیچھے ایک خفیہ فولادی دروازہ چھپا ہوا تھا۔ یہ وہی خزانے کا کمرہ تھا جس تک پہنچنے کے لیے اسے چابی اور اس تصویر والے کوٹ کی ضرورت تھی۔ اس نے جیب سے وہ مقناطیسی چابی نکالی اور دروازے کے ساتھ لگے آلے میں لگائی اور پھر جلدی جلدی تصویر کے پیچھے لکھے ہوئے ہندسوں کو دبانے لگا۔ ہم سب سانس روکے کھڑے تھے۔ پولیس اہلکار دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہو چکے تھے، لیکن افسر نے انہیں فائرنگ کرنے سے روک دیا کیونکہ بارود کے دھوئیں سے خزانے میں آگ لگنے کا خدشہ تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک بھاری بھرکم آواز کے ساتھ وہ فولادی دروازہ کھلا اور سکندر ایک دیوانہ وار کہکا لگاتے ہوئے اندر داخل ہو گیا، اور اندر جاتے ہی اس نے اندر سے دروازہ دوبارہ مقفل کر لیا تاکہ کوئی اسے پکڑ نہ سکے۔ اب وہ خزانے کے ساتھ اکیلا تھا اور ہم باہر بے بس کھڑے تھے۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں نے جیتی ہوئی بازی ہار دی۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور افسر سے معافی مانگنے لگا کہ میں آپ لوگوں کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا۔ لیکن تبھی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ عورت جب تک رو رہی تھی اچانک ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی میں پاگل پن نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہم سب حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اجمل، تم نے ہارے نہیں ہو بلکہ تم نے اسے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ ہم سب سوالیہ نظروں سے اسے تکنے لگے تو اس نے انکشاف کیا کہ اس تصویر کے پیچھے جو کوڈ لکھا تھا وہ خزانہ کھولنے کا نہیں بلکہ اس کمرے کے خودکار حفاظتی نظام کو متحرک کرنے کا تھا۔ میں جانتی تھی کہ سکندر کبھی نہ کبھی اس کوڈ تک پہنچ جائے گا، اس لیے میں نے اصلی کوڈ بہت پہلے مٹا کر وہاں وہ ہند سے لکھ دیے تھے جو خطرے کی صورت میں اس فولادی کمرے کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیتے ہیں اور اندر کے آکسیجن ختم کر دیتے ہیں۔ اب سکندر اپنی مرضی سے اپنی قبر میں داخل ہو چکا ہے اور وہ وہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکے گا۔ یہ سن کر افسر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی اور مجھے لگا جیسے میرے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ سکندر جو دولت کی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا اب اسی دولت کے ڈھیر پر اپنی آخری سانس لے گا، اور یہی اس کا بدترین انجام تھا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی اپنی ہی چالاکیاں اور دوسروں کے لیے کھودے گئے گڑھے آخرکار اس کی اپنی تباہی کا سبب بنتے ہیں، اور برائی چاہے جتنی بھی طاقتور ہو جائے سچائی اور حکمت کے ساتھ اسے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں۔ مجھے باہر نکالو، میں یہاں گھٹ کر مر جاؤں گا، لعنت ہو تم سب پر، یہ دروازہ کھولو۔ سکندر کی گھٹی گھٹی چیخیں اس موٹی فولادی دیوار کے پار سے سنائی دے رہی تھیں اور وہ پاگلوں کی طرح بند دروازے پر مکے برسا رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمرے میں موجود اس کے اپنے ساتھیوں نے جب اپنے سردار کا یہ عبرتناک انجام دیکھا تو ان کے ہاتھوں سے ہتھیار گر گئے اور انہوں نے خوفزدہ ہو کر اپنے ہاتھ سروں پر رکھ لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس دولت کے لیے وہ لڑ رہے تھے وہ اب ان کے لیے خاک کے برابر بھی نہیں تھی۔ اس عورت نے بند دروازے پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ دبی آواز میں کہا، کاش تم نے میری بات مان لی ہوتی سکندر، تو آج تم دولت کے قبرستان میں زندہ دفن نہ ہوتے، جہاں سونے کی اینٹیں تو ہیں مگر سانس لینے کے لیے ہوا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ مجھے سکندر کی حالت پر ترس تو نہیں آ رہا تھا، لیکن عبرت ضرور ہو رہی تھی کہ انسان ساری زندگی جس مال کو جمع کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، آخر میں وہی مال اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ افسر نے فوراً اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ باقی ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا جائے اور عمارت کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ اس نے میرے قریب آ کر میرے جھکے ہوئے کندھوں کو تھپ تھپایا اور کہا، اجمل،
آج تم نے ثابت کر دیا کہ ایک کمزور اور نہتا انسان بھی اگر سچائی پر کھڑا ہو جائے تو وہ باطل کے بڑے بڑے برج الٹ سکتا ہے۔ اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کمرے کا نظام ایسا ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہ خود بخود بے ہوش کرنے والی گیس خارج کرے گا، جس سے سکندر سو جائے گا اور ہم اسے زندہ حالت میں گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائیں گے، کیونکہ موت اس کے لیے بہت آسان سزا ہے۔ اسے تو ہر پل مرنا ہوگا۔ میں نے گہری سانس لی اور اس عورت کی طرف دیکھا جو اب بھی دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ شاید وہ اپنے ماضی کو الوداع کہہ رہی تھی۔ تبھی میرے ذہن میں میرے بھائی کا خیال بجلی کی طرح گوندا۔ میں نے افسر کا ہاتھ پکڑ کر بےتابی سے پوچھا، صاحب کیا میں جا سکتا ہوں؟ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میرا بھائی مجھے پکار رہا ہے۔ افسر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جاؤ اجمل، تمہاری گاڑی باہر تیار ہے، اور ہاں تمہارے لیے خوشخبری یہ بھی ہے کہ حکومت نے انعام کے طور پر تمہارے بھائی کے علاج کے تمام اخراجات اور تمہاری ملازمت کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں وہیں سجدے میں گر گیا۔ میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے لگا جیسے میں نے پوری دنیا کی دولت پالی ہوں۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ عمارت سے باہر نکلا تو آسمان پر صبح کی پہلی کرن پھوٹ رہی تھی، جو اندھیرے کے خاتمے اور ایک نئے روشن دن کا پیغام دے رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا، جس نے مجھے اس کٹھن امتحان میں سرخرو کیا تھا۔ اس قسط سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی نیت اور صبر کا پھل اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ بالآخر اس میں خود ہی گرتے ہیں۔ جبکہ ایمانداری کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر اس کی منزل ہمیشہ سکون اور کامیابی ہوتی ہے۔ گاڑی کی رفتار اور بڑھا دو بھائی، مجھے لگ رہا ہے کہ میں کہیں دیر نہ کر دوں۔ میں نے ڈرائیور سے کہا تو اس نے گاڑی مزید تیز کر دی۔ شفا خانے پہنچتے ہی میں سیدھا اس کمرے کی طرف بھاگا جہاں میرے بھائی کو رکھا گیا تھا۔ وہاں میرے ابا باہر کھڑے تھے۔ میں نے ان کے قریب جا کر ہامتے ہوئے پوچھا، ابا بھائی کیسا ہے؟ معالج نے کیا کہا ہے؟ ابھی ابا کچھ بولنے ہی والے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور معالج باہر نکلے اور مسکراتے ہوئے بولی، مبارک ہو نوجوان، تمہارے بھائی کو نئی زندگی ملی ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہے اور ہوش میں آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میں ابا کے گلے لگ گیا اور ہماری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ نکلے۔ میں جلدی سے کمرے میں گیا تو میرا بھائی آنکھیں کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اجمل تم کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور کہا، بس کچھ ضروری کام تھا بھائی، ایک امانت تھی جو اس کے حقدار تک پہنچانی تھی، اور اسی نیکی کے بدلے اللہ نے تمہیں مجھے واپس لوٹا دیا ہے۔ تبھی اماں بھی کمرے میں آ گئیں اور انہوں نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ باہر کھڑی پولیس کی گاڑی اور وہ تمغے اپنی جگہ، لیکن میرے بھائی کی یہ مسکراہٹ میرے لیے کائنات کا سب سے بڑا انعام تھی۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان خلوص نیت سے دوسروں کی امانت اور جان کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے پیاروں کی زندگی کا محافظ بن جاتا ہے، اور مایوسی کے گھنے اندھیروں کے بعد امید کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ وقت کو جیسے پڑ لگ گئے تھے اور وہ دن نہ بے خواب و خیال سا محسوس ہوتا ہے جب میں مایوسی کے گھوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا بس میں دھکے کھا رہا تھا۔ لیکن آج کا دن میری زندگی کا سب سے روشن دن تھا۔ میں ایک سجے ہوئے بڑے ہال میں کھڑا تھا جہاں میرے سینے پر خاکی وردی تھی اور کندھوں پر ذمہ داری کے ستارے چمک رہے تھے۔ جی ہاں، سرکار نے اپنا وعدہ پورا کیا اور میری ایمانداری اور دلیری کو دیکھتے ہوئے مجھے محکمہ پولیس میں ایک باعزت ملازمت دی گئی۔ میرے سامنے کرسیوں پر میرے ماں باپ بیٹھے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، مگر یہ دکھ کے نہیں بلکہ فخر اور خوشی کے آنسو تھے۔ اور میرا وہ بھائی جو کبھی موت کے بستر پر تھا اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا اور اپنے پیروں پر کھڑا میرے لیے تالیاں بجا رہا تھا۔ یہ سب کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ خاتون بھی وہاں موجود تھیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندھیروں کو ختم کر کے سچائی کا راستہ چنا تھا، اور انہیں بھی ان کی قربانی اور بہادری کا صلہ دیا گیا، جبکہ سکندر اور اس کے ساتھی کال کوٹھڑی میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ مجھے وہ لمحہ شدت سے یاد آیا جب میں نے بس کی سیٹ پر وہ لوارث بیگ دیکھا تھا۔ اگر میں اس دن اپنی نیت خراب کر لیتا اور اس میں موجود معمولی سامان کو حقیر سمجھ کر پھینک دیتا یا لالچ میں آ کر چھپا لیتا تو شاید آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا،
یا پھر میرا بھائی دوا نہ ملنے کی وجہ سے مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا ہوتا، لیکن میں نے ایمانداری کا راستہ چنا، جو شروع میں کانٹوں سے بھرا ہوا اور مشکل ضرور لگا، مگر اس کی منزل پھولوں جیسی پرسکون تھی۔ جب بڑے افسر نے میرے سینے پر بہادری کا تمغہ سجایا تو حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ میں نے سامنے آ کر اپنی کہانی سنائی تو وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے سب کو بتایا کہ رزق اور عزت انسان کی اپنی ہوشیاری یا چالاکی سے نہیں بلکہ اللہ کی دین سے ملتی ہے۔ انسان کا کام صرف کوشش کرنا اور نیت صاف رکھنا ہے، باقی راستے وہ ذات خود بناتی ہے۔ آج میرے پاس گھر بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر رات کو پرسکون نیند ہے، جو دنیا کی بڑی سی بڑی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ میری زندگی کا یہ سفر اب دوسروں کے لیے ایک مثال ہے، اور میں اب اپنی وردی پہن کر ہر اس شخص کی مدد کرتا ہوں جو میری طرح مجبور ہو کر میرے پاس آتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اور کبھی کبھی ایک پرانی تصویر اور معمولی کاغذ کا ٹکڑا بھی آپ کی قسمت بدلنے کا بہانہ بن سکتا ہے۔ میری اس پوری کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی ایمانداری اور سچائی وہ واحد خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور جب انسان اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی امانت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی نسلوں کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ بے شک عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میری آج کی کہانی اس بہادر لڑکی اجمل کے نام۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔